اتنے بڑے بڑے پیٹ ان انسانوں کے تھے. اور پھر جو حیرت کی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ قسم کے ان کے پیٹ تھے، ایسے جیسے دور سے ان کے اندر کی دنیا نظر آ رہی ہو، جیسے کسی انسان کے پیٹ میں انتڑیاں ہوتی ہیں، یا اس کے پیٹ کے اندر خون ہوتا ہے، یا اس کے پیٹ کے اندر جو لوازم غذائی ہے وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دور سے مجھے ان کے پیٹوں کے اندر جو گھڑا نماز تھے ان کے اندر سانپ نظر آئے. سانپ. اس وقت میرے رہنما مجھے لے کے سیر کروانے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے. میں نے بڑی حیرت کے ساتھ اور بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا جبرائیل یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو انتہائی خوفناک منظر ہے. انسان ہوں اور ان کے بڑے بڑے پیٹ ہوں اور ان پیٹوں کے اندر سانپ اور پھر وہ باہر سے دیکھنے والے کو دکھائی دے رہے ہوں. یہ تو بڑا ہی خوفناک منظر ہے. یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے سود خوری سے اجتناب نہیں کرتے، حرام کھاتے تھے، حرام ان کی معیشت تھی، حرام کماتے تھے، حرام کے مال سے ان کے یہ جسم بنے ہیں، حرام کے مال سے ان کے یہ پیٹ بڑے ہیں، حرام کے مال سے ان کا یہ خون بنا ہے، حرام کے مال سے ان کے جسم بنے تھے. آج اللہ رب العالمین نے ان کو تازیانہ عزت بنایا ہوا ہے اور آپ کو یہ دکھایا اس لیے کہ آپ اپنی امت کو جا کے یہ پیغام دیجیے کہ اللہ کے ہاں ان حرام خوری کا اور اس عقل حرام کا اللہ کے ہاں اتنی بڑی سزا ہے، اس کا ایسا برا انجام ہے کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. کوئی شخص بھی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری بڑی اچھی سرپرستی کروا دی ہے، رہنمائی فرما دی ہے. حرام کے جتنے بھی ذرائع ہیں، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ سود کا مال ہو، چاہے وہ کسی کا ظلم کر کے اس کے مال کو بٹورا ہو، چاہے اس کی کوئی بھی شکلیں ہوں. اور یہ مضمون اتنا لمبا ہے کہ ایک ایک باب کے اوپر ٹھہر کے اس کی بات کی جائے تو کئی ماہ تک ایک ایک باب چلتا رہے گا. لیکن جیسے کہتے ہیں کلمت کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس مقام پر یہ جمع کر کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارا مقدر حلال ہے، حلال ہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان حرام نہیں کھاتا. ہمیں حرام سے اجتناب کرنا ہے، چاہے وہ جوئے کی شکل میں ہو، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے اس کے مال کو چھیننے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں وہ حرام انسان کے پاس پہنچا ہو، چاہے وہ قمار بازی کی شکل میں ہو. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس حرام سے اجتناب کا حکم دیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا یاتی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آ جائے گا آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال جو آ رہا ہے میرے ہاں، میرے گھر میں، میری جیب میں، میری تجوری میں، میرے بچوں کے اوپر جو صرف ہو رہا ہے کیا یہ مال حلال ہے یا حرام ہے. ایسا وقت آ جائے گا کہ جس میں لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں. آج اس حدیث کو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو ذرا سامنے رکھ کے میں اور آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. کیا اللہ رحم کرے کہیں یہی صورتحال ہمارے اوپر طاری تو نہیں کہ وہ کیفیت کہ جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ آنے والا مال حلال ذرائع سے آ رہا ہے، حلال ذریعے سے آ رہا ہے، یا آنے والا مال حرام ذرائع سے آ رہا ہے، کون سی جہت سے آ رہا ہے. اگر اللہ رحم کرے وہ کیفیت آ گئی ہے تو سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی. اور زیادہ تر بات یہی ہے کہ یہ کیفیت ابتاری ہوئی بڑی کہ مال، انسان مال کمانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، مال کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آراستہ کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے. انسان اس وجہ سے انسان اپنے اسٹیٹس کو
اپنے معیار کو مال کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور پھر بعض کا اللہ رحم کرے یہی سٹیٹس، یہی انسان کا معیار، یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے جب وہ محض اس کو بڑھانے کے لیے وہ مال ایسی جگہ سے لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو در حقیقت اس کا حق نہیں بنتا، در حقیقت اس کے لیے جائز نہیں ہے، در حقیقت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ محض اس معیار کو بہتر کرنے کے لیے اپنے بچے کی شادی محلے کی ہونے والی شادیوں سے بہتر کرنے کے لیے اور اپنے سوٹ بوٹ کو دوسرے لوگوں سے بہتر کرنے کے لیے اپنے گھر کو اس کے معیار کو دوسرے گھروں سے بہتر کرنے کے لیے اور اپنے رہن سہن اور سواری کو دوسروں سے بہتر کرنے کے لیے جب وہ اپنے اسٹیٹس کی طرف آتا ہے، معیار کی طرف آتا ہے، تو پھر کبھی اس کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب گنجائش نہیں ہوتی تو پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی صورت نکل آئے کہ میری وہ گنجائش بن جائے، میرا وہ معیار برقرار ہو جائے جو میں لوگوں کے اوپر فائق ہو جاؤں، لوگوں کے اوپر بڑھ جاؤں، میرا راستہ میرا قدم لوگوں سے اونچا ہو جائے اور میرا اسٹیٹس میرا معیار لوگوں سے بڑھ جائے۔ جب اس طرف آتا ہے تو پھر یہ تمیز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ پہلے تو بڑی مشکل سے اس حرام کو قبول کرتا ہے، 2-4 دفعہ قبول کرنے کے بعد پھر اس کے لیے یہ راستہ بھی دشوار نہیں رہتا، پھر اس حرام کو حرام نہیں سمجھتا، اپنی جانب سے فتویٰ نکال کے اس حرام کو حلال قرار دیں گے، پھر اس کو یہ اپنا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ رحم کرے کہ ہم میں سے کسی کے اوپر ایسا وقت آئے، اللہ رحم فرمائے کہ ہم میں سے کسی کی یہ ضرورت بنے، اللہ رحم کرے کہ ہم میں سے کسی کے لیے سٹیٹس یا یہ معیار یا وقار یا دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ کہیں ہمارے لیے ایسا نہ بن جائے، ورنہ اللہ رحم کرے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ قرب قیامت کی نشانی پوری ہو جائے گی اور پھر دوزخ کا ایندھن یہی آدمی بن جائے گا جو کبھی نیک ہوتا تھا، کبھی ڈرتا تھا، کبھی حلال کی تقرر کرتا تھا، کبھی آنے والے جملے کے بارے میں پوچھتا تھا یہ کہاں گیا ہے۔ تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ توجہ تو دلا دی گئی ہے اور خود اپنی ذات کو بھی اور اپنے احباب کو بھی متنبع کر دیا گیا ہے، حلال اللہ کی مرضی ہے اور اللہ نے رزق دینا ہے، وہ انسان کی اب اپنی مرضی ہے، حلال ذرائع اختیار کرے گا تو پھر بھی اللہ دیتا ہے، حرام ذرائع کی طرف چل پڑے گا تو اللہ کو دے رہا۔ اس لیے انسان کوشش کرے حرام سے بچے جب حلال میں ہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس لیے کہ جو رزق اس کا مقدر ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا، وہ کبھی اس کے قبر میں جانے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا، وہ تب ہی ختم ہوگا جب اس کا اس دنیا کے بعد قیامت ہو جائے گا، جب اس کا اختتام ہونے والا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کتاب و سنت کی نصیحت کی یہ باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اور سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر استقامت بخشے اور ہماری دنیا کو بہتر فرمائے، اسی طرح اللہ ہماری آخرت کو بھی بہتر کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حلال خوری کی توفیق دے اور حرام سے اجتناب کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ آنے والے اتوار میں پرسوں ہمارے جامع مسجد میں خواتین کا ایک پروگرام ہو رہا ہے، آپ خاص طور پر اپنی خواتین کو یہ 11 بجے انشاءاللہ لذیذ دوپہر سے پہلے شروع ہوگا پروگرام، اور ایک عالمہ محترمہ خاتون کی کو درس ارشاد فرمائیں گی، پہلے بھی انہوں نے یہ درس دیا ہے اور یہ سلسلہ درس انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جاری کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے استقامت بخشے اور آپ اس کو خواتین کے ذریعے سے اس کو رونق بخشے تاکہ کتاب و سنت کی ترجمانی کا یہ سلسلہ جو ہے فروغ پائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔